Dawat Islami has arranged thousands of ijtimas of Islamic brother and sister throughout the world. Millions attend these weekly ijtimas. جیسے لائک آپ کے یہاں ایک جونسبرگ میں اجتماع ہوتا ہے تو 26 مقامات پر یو کے میں اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ. تو یو ایس اے میں بھی ہوتا ہے, تو ہند میں بھی ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, کوریا میں بھی ہے, تو عرب شریف میں بھی ہے, تو ریاض میں بھی ہوتا ہے, تو مدینے میں بھی ہوتا ہے, تو مکے میں بھی ہوتا ہے, یو اے ای میں تو مختلف جگہوں پر اجتماع ہوتے ہیں, دبئی میں بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہاں تو ہمارے ملک میں تو مختلف جگہوں پر ہوتا ہے. تو ہزاروں مقامات پر الحمدللہ اجتماع ہوتے ہیں, اور مجموعی طور پر ان اجتماعات کے اندر ویکلی لاکھوں اسلامی بھائی, اسلامی بہنوں کے الگ دن میں ہوتے ہیں, آلٹرنیٹ الگ دن میں ہوتے ہیں, تو وہ لاکھوں اسلامی بہنیں ان میں جمع ہوتی ہیں. اور اسلامی بہنوں کا کام یہ الگ ہے, ان کے مطلب گھر درس الگ ہیں اسلامی بہنوں کے. ماشاءاللہ اسلامی بہنوں میں دعوت اسلامی کا جو کام ہے یہ بہت زیادہ اس کو سراہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں, جس دور میں پردہ کتنا کم ہو گیا, آپ کے سامنے پردہ کتنا کم ہو گیا کہ نہ شوہر بیوی کو پردہ کروا سک رہا ہے, نہ باپ بیٹی کو پردہ کروا سک رہا ہے. لیکن دعوت اسلامی نے الحمدللہ اسلامی بہنوں کو مدنی برقع پہنا دیا, ان کو پردے والا بنا دیا. اور لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں. اور ایک اسلامی بہن اگر وہ ماں ہے اور وہ نیک بن گئی تو اس پر اس کی اولاد کا کتنا اثر ہوگا اس کا اندازہ لگائیں. اگر بیوی نیک ہو تو شوہر بھی نیک بن جاتا ہے بلا کے ایک دن, جیسے شوہر نیک ہوتا ہے تو بیوی بھی ایک دن نیک بن جاتی ہے. تو گھر کا کوئی فرد نیک بن جائے نا تو اس کا اثر گھر پر پڑتا ضرور ہے. تو یہ اسلامی بہنیں الحمدللہ گھروں میں جا کے درس کرتی ہیں. اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالیغات الگ لگتے ہیں, ڈیلی بیسس کے اوپر جو کام کیا جاتا ہے. اور ان کے ویکلی اجتماعات الگ ہوتے ہیں جن میں شرکت کرتے ہیں. ان کا دورہ الگ ہوتا ہے, یہ گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتی ہیں. پہلے سے ایڈوانس میں مطلب ترکیب ہوتی ہے, جاتی ہیں, ان کو نیکی کی دعوت اسلامی بہنیں دیتی ہیں تاکہ اس طبقے کے اندر, اسلامی بہنوں کے طبقے کے اندر سنتوں بھرا ایک ماحول کریٹ ہو جائے. اور ہمارا معاشرہ جو اس وقت بھی حیائی کی لپیٹ میں, ان اسلامی بہنوں کے مدنی ماحول میں آنے کی برکت سے یہ ہمارا ماحول اچھا ہو جائے. انڈر دعوت اسلامی ہنڈریڈس آف مدنی مراکز, فیضان مدینہ and masajid are built. Majlis which deal with this construction is called Majlis Khuddam al-Masajid. Under Dawat Islami Majlis, thousands of imams of masajid are paid salaries. In and out of Pakistan, thousands of madaris for adults are established whereby adult Islamic brothers are taught Quran and other masail of deen. Books and CDs and VCDs are distributed freely. اس کو ہم لنگڑے رسائل کہتے ہیں. ایک ویکلی نیکی کی دعوت, یہ ایک الگ کام ہے. اجتماع ذکر و نعت, محفل میلاد, 12ویں شریف, شب برات, شب معراج, شب قدر, 11ویں شریف, ان سب کے اجتماعات ورلڈ وائڈ الحمدللہ آرگنائز کیے جاتے ہیں الحمدللہ. And at different occasions of happiness and sadness, غم اور خوشی کے مواقع پر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ مقتۃ المدینہ سے رسالے اور سیڈیاں وغیرہ خریدتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچے. یہ بھی ایک کام ہے ہمارا. دعوت اسلامی ہیز اے ویری لارج ویب سائٹ www.dawatislami.net. Books and bayanat can be downloaded free from this website. Through internet, thousands of Shari'i questions are answered by expert muftis جو کہ دارالفتہ اہل سنت سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک سروس دعوت اسلامی نے الحمدللہ کنٹینیو کی ہوئی ہے. For the Darul Ulooms, a hospital is also established.
کیونکہ یہ ہزاروں طلبہ بیمار ہوتے ہیں، اساتذہ بیمار ہوتے ہیں، تو ان کا علاج الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت کیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے، میڈیسنز فری آف کاسٹ دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی زیادہ سیریس میٹر ہو تو الحمدللہ دعوت اسلامی ان کا آپریشن بھی کرواتی ہے، الحمدللہ عز و جل۔ For the welfare of Ummah, a free service of Tawizat Attariya and Maktubat Attariya, letters of Amir al-Sunnat. Advice is offered for jinnat and jadoo problem. اور اس کے علاوہ استخارہ آن لائن، یہ سروس ڈیلی 8 آور، روز 8 گھنٹے یہ سروس جاری ہے الحمدللہ۔ اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں، باب المدینہ میں، آپ کال کریں، آپ ان کا مسئلہ بتائیں، انشاءاللہ وہ استخارہ کر کر آپ کو جواب دے دیں گے۔ ماہانہ ہزاروں اسلامی بھائیوں کو اس استخارے کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے، اوراد و وظائف دیے جاتے ہیں فری آف کاسٹ، کوئی مطلب اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی تو ایسی تحریک ہے کہ وہ بائی پوسٹ لیٹر مکتوبات اتاریہ اور بائی پوسٹ تعویذات بیچتی ہے، اس کے پیسے نہیں لے جاتے، یہ سب الحمدللہ دعوت اسلامی خود کرتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب ایوری ایئر ان رمضان 30 days اعتکاف ٹیکس پلیس ایٹ فیضان مدینہ ان باب المدینہ، اور یہ بہت بڑا اعتکاف ہوتا ہے 30 دن کا، اور ہزاروں اسلامی بھائی الحمدللہ مجموعی طور پر ملک بھر اور بیرون ملک میں 30 دن اعتکاف کرتے ہیں۔ آپ نے 10 دن اعتکاف تو سنا تھا نا، 30 دن کا اعتکاف یہ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے، اگر کہیں سنا ہے تو بتا دیجئے کہ کسی آرگنائزیشن کے تحت 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہو کسی رمضان کے اندر، لوگ اپنا کاروبار اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ 10 دن اعتکاف وہ الگ ہے، سنت اعتکاف اس ڈیفرنٹ، وہ ایک الگ ہوتا ہے، اور وہ اس کی تو کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، دنیا بھر میں اتنا یہ اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ایک سلیبس ہے الحمدللہ، دنیا بھر میں سلیبس کے تحت اعتکاف کروایا جاتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس سال اور بہتر انداز میں افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں بھی کروایا جائے گا، آپ نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ A majlis is established to liaise with important personalities، رابطہ، مجلس رابطہ، ایک اور مجلس ہے وہ رابطہ بالعلماء والمشائخ، ان کو کوارڈینیشن کمیٹی۔ A majlis is established to oversee the work of Dawat Islami outside Pakistan۔ A majlis is established to train Hajis and free distribute Rafiq al-Haramain, a book of Amir al-Sunnat of Hajj and Umrah topic. Alhamdulillah Azza wa Jal, after Hajj, Dawat Islami is blessed to gather the biggest crowd of Muslim at the annual Ijtima of Dawat Islami in Madinatul Awliya ملتان شریف، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ یہ اجتماع انشاءاللہ تعالی شوال المکرم کے آخر میں ہوگا، I think end of اکتوبر اور start نومبر میں، تو نیت تو کر لیں، آپ خود دیکھیں تو صحیح، ایک جگہ پر جب لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں وہ ایک وہ شہر آباد ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ A majlis of ulama is established to present the books of our pious elders, especially the books of A'la Hazrat Imam Ahl Sunnat radiyallahu ta'ala anhu, in an easy way with translation. Furthermore, to write books on different topics and to study books of other writers with critical minds, so the healthy literature is delivered to the ummah. یہ امیر سنت کا درد تھا کہ یہ تو مختلف لکھنے لگے نا لوگ، تو عجیب و غریب قسم کی کتابیں آتی، میں نے کہا نا کہ یہ سوچ سمجھ کے دیکھیں کہاں سے کیا لے رہے ہیں۔ بعض کتابیں وہ لکھی گئیں جن میں کفریات بکے ہوئے تھے، امیر سنت جب پڑھی تو آپ کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر آپ نے ایک مجلس کریٹ کی، تفتیش کتب و رسائل، کہ وہ اس کو چیک کرے اور پھر اس کو پبلشر کو دے کے ٹھیک ہے اب اس کو چھاپ دو، تاکہ لوگوں کو ایک ہیلدی لٹریچر
پرووائڈ کیا جا سکے.